آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان حکومت کی طرف ہیں کہ اپوزیشن کی؟ میں دیکھیں کسی کی سیاست پر کیا بات کروں، لیکن ہر ایسے موقع پر جب ایکسٹینشنز کا ٹائم آئے تو آنیاں جانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پبلک کا مفاد. پھر ایکسٹینشن ہونی ہے پہلی ایک صاحب کی ہونی ہے، پھر دوسرے صاحب کی ہونی ہے. سنا ہے پہلی والی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ مشکل لگ رہا ہے مجھے. مشکل لگ رہی ہے جو اکتوبر والی. ہاں جی، پہلی جو بھی ہونی ہے وہ مشکل لگ رہی ہے. آسان تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں چونکہ جینون لوگ ہی کم ہیں، فارم 45 والے، فارم 47 والے ہیں، تو جو 47 کا ٹھپا لگوا کے آیا ہے تو وہ کتنی دیر تک کھڑا ہو سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ہمارا مطالبہ تو یہ کہ فارم 45 کی بنیاد پر حکومت بننی چاہیے. کوئی بھی جیتا، پی ٹی آئی جیتے، کوئی بھی جیتے، لیکن ہم تو خود پی ٹی آئی کے صفوں میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ فارم 45 سے دستبردار ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ری الیکشن کراؤ. تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جس کے پاس اتنا بڑا اپرچونٹی، ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے، وہ پیچھے کیسے ہٹ رہا ہے. تو اس لیے ہی تو پرابلم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بعض لوگوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، بعض لوگوں کا مسئلہ ہے کہ اس دھاندلی سے نواز شریف کو کیوں جتایا، مجھے کیوں نہیں جتایا. میں اگر جیتتا تو بہت اچھا تھا، اور میں چونکہ اس دھاندلی سے نہیں جیت سکا تو میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی. تو مولانا پھر بھی یہ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. یار میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میں تو مولانا کو ویسے بتا رہا ہوں. آپ کے ان سے تعلقات ہوں گے تو ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پرابلم یہی ہے. اور پھر سارے اصول ایک طرف، اور اب پھر سے شروع ہو جائے کہ 2 سینیٹر تو ایک گورنر تو ایک سمدھی تو ایک داماد، ایک بھائی تو ایک بھتیجا ایک بھتیجی. یہی سیاست ہے نا، اور اسی پر پارٹیاں چل رہی ہیں، فیملی انٹرپرائزز ہے. تو آپ اسی وجہ سے تو قوم کا اعتبار نہیں ہے کسی کے اوپر. یہی تو اسٹرگل ہم کر رہے ہیں یہ اعتماد قائم کرنے کے لیے، اور وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس وقت بہت بڑا کرائسس ہے ڈرگس کا، اور یہ ڈرگس پہلے ہوتی تھی کچی آبادیوں میں، سبربز میں، اب یہ ہوتی ہیں مین یونیورسٹیز میں. ہمارے بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے، تو اس لیے ان کی کون آواز بنے گا؟ ان کو پازیٹیوٹی پہ نہیں لگائیں گے تو یہ سب چلے جائیں گے اس طرف، یا خودکشیاں کریں گے یا نشہ کریں گے یا کسی مافیا کے ساتھ میں چلے ہو رہا ہے. ہمارے اچھے اچھے ایلیٹ کے اسکولوں میں ہو رہا ہے، لیکن نشے سے اب مجھے خیال ہے کسی نہ کسی چیز سے کسی کا خیال آتا ہے. محسن نقوی سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کافی زیادہ، کیسا لگا ان کو مل کے؟ اب محسن نقوی صاحب ظاہر آئے تھے اس میں دھرنے میں، کمیٹی میں آئے تھے. ہاں کمیٹی سے پہلے آئے، اور پھر کمیٹی بھی بنی، پھر 4-5 دفعہ ان سے سیشنز بھی ہوئے. بھائی اب ظاہر ہے کیا کہیں، ہم تو فیس ویلیو پہ چیزوں کو لیں گے. ہم دیکھیں اس حکومت کو تو لیجیٹیمیٹ حکومت تسلیم ہی نہیں کرتی. آپ کے خیال میں انہوں نے آپ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی ہے جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ اس سے تو یہ لگ رہا ہے. دیکھیں 45 دن کا انہوں نے وقت مانگا ہے، وہ ہم نے ان کو دیا ہے. ٹھیک ہے، 45 دن میں سے اب ہو گئے تقریباً یہ 22-23 دن گزر گئے، 24 دن، اور ہم ایک ایک دن کاؤنٹ کر رہے ہیں. ہم گھر نہیں بیٹھے ہیں. اس کے بعد میں نے اس کے بعد کم از کم 6 بڑے جلسے کیے ہیں، اور ہڑتال ہوئی ہے، اور کل تاجروں سے مشاورت دوبارہ شروع کر دی ہے کہ اب ہم مزید 3 دن کی سٹرائک پہ جائیں یا کیا کریں، اور اس پر سب لوگ تیار نظر آ رہے ہیں مجھے. تو ہم تو نہیں چھوڑیں گے. یہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹالنے کے لیے کام کیا ہے تو بھائی دھرنا دینا کتنی دیر کی بات ہوتی ہے. محسن نقوی تو کوئی پولیٹیکل اینٹی نہیں ہے، تو پھر ان سے مذاکرات کرنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ نہیں، اس لیے کہ وزیر داخلہ ہے نا. وزیر داخلہ نے تو نہیں کام کرنا. دیکھیں پولیٹیکل اینٹی شہباز شریف ہے نا، لیکن شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں وہ فارم 45 جنون پہ نہیں ہے نا، فارم 47 پہ ہے نا. لیکن ہیں تو بات تو انہی سے ہوگی نا. وہ میں مثال دیتا ہوں نا بھائی، ہائی جیکر ہے، جہاز ہائی جیک کرتا ہے، بات تو اسی سے ہوتی ہے نا. تو اس وقت تو ان لوگوں نے اگر فارم 47 پہ آئیں تو ہم ان کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں مانتے. اب آپ نے شہباز شریف کو ہائی جیکر کہہ دیا؟ نہیں، میں نے کب کہا، میں نے مثال دی. مثال دی ہے، میری کم علمی. پتہ نہیں، میں نے مثال دی ہے. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس حکومت کو قانونی آئینی حکومت نہیں مانتے، لیکن چونکہ یہ حکومت ہے تو بات تو اسی سے ہوگی نا، ورنہ کیا ہوگا، پھر کس سے بات ہوگی؟ فیئر انف. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ احسن طریقے سے اپنا کام کر لیں گے؟ دیکھیں نہیں کریں گے تو بھگتیں گے. اب دیکھیں جماعت اسلامی کے کیس میں تو ان کو یہ بات پتہ ہے کہ ہمیں اپنے کوئی ذات کے لیے تو نہیں کرنے آئے تھے، ہم سیریس ہیں. سچی بات ہے، سیریس اس لیے ہیں کہ یار ہم خود بسر کرتے ہیں ان چیزوں کو. ہم اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جس کو فکر ہوتی ہے بجلی کے بل کی، پیٹرول کی قیمت کی، اپنے بچوں کو پڑھانے کی، اپنے گھر کا خرچہ چلانے کی. ہم اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم سے زیادہ کوئی سیریس نہیں ہو سکتا. اور ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ چاہیے ہوتا تو آپ دیکھیں، میں تو جو سیٹ یہ مجھے تھوڑے بہت کر کے دے رہے واپس کر دی نا. مطلب کچھ بھی نہیں ہے نا. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارے کسی لیڈر کو کیا چاہیے؟ تو جو پارٹی ایسی ہو جس کے لوگوں کی، ایک آدمی نہیں، ہم ایک آدمی کی پارٹی نہیں ہے.
حافظ نعیم الرحمان کا مطلب جماعت اسلامی نہیں ہے، ٹیم ہے، آرگنائزیشن ہے، نچلی سطح تک مخلص کارکن ہیں، جان دینے والے لوگ ہیں. یہ جماعت اسلامی کو ہلکا نہ سمجھیں. اسٹریٹجی ہماری ہوگی کہ ہم کیسے آئیں گے، لیکن ان کو یہ ریلیف لوگوں کو دینا پڑے گا انشاءاللہ. تو کیا کریں گے آپ؟ بہت سارے آپشن ہیں، اسٹرائک سے آپشن ہے. ہم جا سکتے ہیں اس بات پر کہ لوگوں سے اپیل کریں بل نہ دیں. سول ڈسوبیڈینس. آپ اس کو کہیں پرامن طریقے سے. ہم لیکن کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے. پنجاب میں تو ہم ایک لائن مین کی مار ہیں، ہم تو دے دیں گے جب میٹر کاٹنے آئے گا. تو میٹر کاٹنے آئے گا، قانونی طور پر کوئی میٹر کاٹ ہی نہیں سکتا آپ کا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. کاٹتے ہیں نا، بند کرتے ہیں کاٹتے نا. تو روکیں گے. مطلب کاٹنے والا غیر قانونی کام کر رہا، روکنے والا تھوڑی کرے گا. کر سکتے ہیں، ابھی نہیں کر رہے. ہم نہیں چاہتے کہ حالات اس نہج پہ جائیں، اور اس سے پہلے ان کو حالات سمجھ لینے چاہیے. جب لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہوگا تو لوگ ہماری بات مانیں گے نا. کیوں نہیں مانیں گے؟ پھر پورے 25 کروڑ لوگوں کے یہ جو 5 کروڑ گھر ہیں، ان کو تو نہیں گرا سکتے نا، یہ ان کو تو نہیں مار سکتے. تو جس دن لوگوں نے طے کر لیا کہ بس اب جماعت کے ساتھ ہم اس بات پہ چلیں گے، تو آپ دیکھیے گا یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے ٹھیک کر لیں چیز. تو کیا اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ مین فریم پارٹیز کو ریپلیس کر لیں گے ان ٹرمز آف پاپولیرٹی؟ یہ سب ابھی جو ہے نا، ابھی ہمارے پیش نظر نہ کوئی انتخاب ہے، نہ ووٹ ہے، ابھی ہو بھی نہیں رہا کچھ. اور یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو اپیل کر رہی ہے. میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں لوگوں سے کہ دیکھیں، اس طرح کی جتنی کیمپینز ہوتی ہیں نا، لوگ انتخاب سے پہلے طلوع ہوتے ہیں، ہے نا. ابھی تو کوئی دور دور تک انتخاب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ سمجھ لیں کہ ہم سیریس ہیں. اگر ہمارے پیش نظر صرف انتخاب جیتنا ہوتا تو ہم اسی وقت آتے. تو ہم سیریس ہیں اور ہم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہم حکومت گرانے کی بھی تحریک نہیں چلا رہے، ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ حکومت گراؤ. لیکن اگر انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ہمیں ریلیف دیتے ہوئے نظر نہیں آیا یہ، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم یہ والا کام بھی شروع کر دیں، پھر حکومت گراؤ. اور یہ تو جماعت اسلامی کا ریکارڈ تو آپ کو پتہ ہے، جب ہم آ جاتے ہیں اس کام پہ تو حکومتیں ٹھہرتی تو نہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن بس ایک بات ہے، جماعت اسلامی کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ جیسے جرمن یا ہالینڈ کا پروڈکٹ ہے نا، کہ پروڈکٹ دنیا کا بیسٹ ہوتا ہے، ان کو اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا نہیں ہے. اب وہ کر رہے ہیں نا. تو جماعت کو اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں آج تک. اچھا، آپ یہ بات مجھ سے کراچی میں بھی کہتے تھے، ہاں کر کے دکھا دیا. بالکل دکھایا. تو اب پاکستان میں بھی کر کے دکھا دیں گے انشاءاللہ. چلیں اسی نیج پہ ہم اختتام کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور جب بھی آپ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور جب بھی آپ کو ایسا کام کریں جو پاکستان کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل کامیاب نہ کرے. بالکل، اس دعا میں ہم شریک ہیں. ٹھیک ہے.